حافظ صاحب بہت شکریہ، آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ایک بار پھر سے. یہ ذرا ایک چیز مجھے سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ اگر ہم پورے کراچی شہر کی بات کریں تو اس کے اوپر کنٹرول دراصل ہے کس کا؟ کتنے ادارے اس کو کنٹرول کرتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے، اور اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو اس مسئلے بہت سارے جو مسائل ہیں اس کے جو بہت سارے حل ہیں، ان میں سے ایک بڑا حل یہ کہ چین آف کمانڈ ایک ہونی چاہیے. یہاں کینٹونمنٹس کا 1924 کا پتہ نہیں 18 نظام چل رہا ہے پاکستان میں. 1947 میں آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی اگر ہم وہی والے ایکٹ چلا رہے ہیں انگریزوں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نظام نہیں بدلا، اور ملک تو ہم نے اتنی بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کر لیا. اور یہ تعزیرات میں ہماری کئی سزائیں بھی اسی زمانے کی ہیں. چلو ٹھیک ہے، کچھ چیزوں کو آپ لے کر آتے ہیں لیکن اپنی چیز بناتے ہیں. اچھا، اس لیے چین آف کمانڈ ایک ہونی چاہیے. اب سر دست کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس شہر میں جو بلدیات ہیں اس کو با اختیار بنایا جائے، اور میئر کی ایسی پاورز ہوں کہ پھر وہ تمام جو ادارے موجود ہیں اپنی اپنی جگہ پہ وہ کام کر رہے ہیں اس وقت، ان میں جو اس کو ہیڈ بنایا جائے تاکہ وہ اکاؤنٹیبل بھی ہو، اور وہ صوبائی حکومت سے بھی کوارڈینیٹ کرے، وہ وفاقی حکومت سے بھی کوارڈینیٹ کرے. فی الحال تو کینٹس موجود ہیں تو وہ کینٹونمنٹ سے بھی کوارڈینیٹ کرے. وہ صرف کوارڈینیٹ نہ کرے بلکہ اس کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ اس کی بات میں وزن بھی جائے. تو یہ اصل میں اس مسئلے کا حل ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو تو پورا انفراسٹرکچر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں تباہ ہے. اب دیکھیں یہ ڈیفنس کا اگر حال یہ ہے، اگر کلفٹن کا حال یہ ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں اس وقت سرجانی کا کیا حال ہوگا. فی الحال یہ میئر کے زیر اختیار تو نہیں ہے، لیکن گڈاب تو ہے، اور اسی طرح سے سرجانی ہے. پہلے تو گڈاب بھی نہیں تھا، وہ ڈسٹرکٹ کونسل الگ بنائی ہوئی تھی، اب اس دفعہ ہو گیا ہے. اور اسی طرح سے آپ لانڈی کورنگی تو ہے. آپ ابھی ڈاؤن ٹاؤن میں چلے جائیں، آپ اس وقت چلے جائیں صدر میں، جوڑیا بازار میں کیچڑ ہے، گندگی ہے. اس کو تو وینس کا ٹوین سٹی بھی قرار دے دیا گیا. جو سچویشن ہم نے دیکھی ہے وچ از سیڈ، مطلب لوگ ایک میم چلا رہے تھے لیکن اس کو دیکھ کے دل دکھ رہا تھا کہ بھائی یہ ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے، یہ ہمارے شہر کو کس کی نظر لگی ہوئی ہے کہ یہ اچھی اس کی حالت ہوتی نہیں. اچھا، میں آپ کو بتاتے چلیں کہ جی ہم اس وقت شرجیل میمن صاحب سے بھی ہم ان سے مسلسل کوشش کریں کہ ان سے رابطہ کریں، ان سے جاننا چاہیں گے کہ جب یہ پہلے پریڈکشن کی گئی تھی رین کے حوالے سے تو ان کی جانب سے کیا کوئی انتظامات کیے گئے، کیونکہ بار بار کہا جا رہا تھا نا نالوں کی صفائی ہو رہی ہے، یہ کام ہو رہا ہے، ڈرینیج سسٹم پہ کام ہو رہا ہے. یہ چیزیں تو ہر سال کی بات ہے نا کہ یہ ڈرینیج سسٹم کا یہ کرنا وہ کرنا. بالآخر جیسے آپ ایک اپنی ریئلائزیشن بھی ہوتی ہے، یو آر ناٹ ان دا پاور، بٹ آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اتنا لوگ ظاہر ہے کہ آئیڈیا ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارا ایگزسٹنگ سیٹ اپ ہے اس میں میئر کسی اور جماعت کا، وزیر اعلیٰ کسی اور جماعت کا، وہ سسٹم کام کر سکتا ہے؟ ہماری ٹسل بازی میں سب چیزیں رہ جاتی ہیں. لیکن جس کو ٹسل کرنی ہوگی نا تو وہ ٹسل بازی میں ہی وقت گزار دے گا. جیسے پچھلا 4 سال جب وسیم اختر صاحب تھے تو وہ یہ جہاں تک وہ یہ کہتے تھے اختیارات نہیں ہیں اس میں تو ہم ان کا ساتھ دیتے تھے نا. لیکن جب وہ یہ کہتے تھے، جب ہم ان سے یہ کہتے تھے کہ یار جو آپ کا اختیار ہے وہ تو کام کر کے دکھائیں، جو آپ کا 26 ارب روپے کا بجٹ ہے وہ پیسے جمع کریں. آپ خود تجربہ کرتے ہوں گے، آپ کسی بھی جگہ پہ جا کے گاڑی کھڑی کریں، پارکنگ کے لیے پیسہ آ جاتا ہے نا بندہ. وہ پیسے KMC میں نہیں جاتے تھے، وہ پیسے جیبوں میں جاتے تھے. تو آپ بتائیں یہ پیسے ہمارے تھے نا، اس شہر کے لوگ، تو جو ان کے بس میں تھا ہم ان سے ان کے 25 ارب روپے کا حساب لیتے تھے، وہ نہیں دیتے تھے. اصل بات یہ ہے کہ جو آدمی جس جگہ پر موجود ہے وہ اپنے حصے کا کام کرے اور بقیہ چیز جو جائز ہے وہ مطالبہ کرے. ہمارا ماڈل یہی ہے. جماعت اسلامی کے پاس تو اس وقت کوئی اختیار نہیں تھا. ہم نے 29 دن کا دھرنا دیا. کیوں؟ ہم اس میئر کی بات کر رہے تھے جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم بنیں گے کہ کون بنے گا. ابھی تو الیکشن نہیں ہوا نا. اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ میئر کو با اختیار ہونا چاہیے، مالیاتی اختیار بھی ملنا چاہیے، انتظامی اختیار بھی ملنا چاہیے، سیاسی اختیار بھی. اور یہ ہم الگ سے نہیں مانگ رہے تھے، آئین میں لکھا ہوا ہے، ان کی 140A میں لکھا ہوا ہے، وہ تو ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے کچھ چیزیں حاصل بھی کی. دیکھیں ایک پارٹی جو اس وقت کسی بھی جگہ پر اختیار میں نہیں ہے، اقتدار میں نہیں ہے، ہم نے اپنی اسٹرگل کے نتیجے میں پیپلز پارٹی جیسی پارٹی سے یہ بات طے کروا دی کہ آئندہ جو میئر ہوگا وہی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا چیئرمین ہوگا. جیسے ناصر شاہ صاحب بھی آئے تھے تو انہوں نے اناؤنس بھی کیا اور اس کے بعد اپنی کیبنٹ سے اس کی منظوری بھی دی ہے اور یہ قانون بن گیا. ٹھیک ہے. بہت ساری چیزوں کا تعلق اسمبلی سے ہے، اسمبلی میں چیزیں چلی گئی تھیں، انہوں نے پیش کر دی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے جو آفٹر تھاٹس ہوا، جو PDM بنی، پھر اس کے بعد MQM ان کے پاس آ کے بیٹھ گئی. میں گود والی بات نہیں کر رہا. اور یہ سب ہونے کے بعد اب جو ہے دوبارہ سے وہ ڈیلنگ ٹیکٹکس ہے، انتخابات بھی ڈیلے کرنا چاہتے ہیں اور اختیار کو بھی ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. چلے ایک چیز یہ ہے کہ ابھی لیٹس ٹاک اباؤٹ دس سچویشن. اگر اس سچویشن میں آپ یہاں پر ہوتے اور جو محدود اختیارات اس وقت لیٹس سے کہ وسیم اختر صاحب کے پاس تھے، آپ اس میں کیا کرتے کہ اس شہر کی صورتحال ڈفرینٹ ہوتی؟ شارٹ ٹرم میجرز. اہم سوال ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ
ہمیں کچھ بتانے کی یہ ضرورت نہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے کیا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی سی پرانی بات ہے لیکن کوئی ایسا نہیں ہے، پچھلی 2 صدیوں پرانی بات نہیں ہے. 2001 سے 2005 تک نعمت اللہ خان صاحب تھے، اور وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ٹاؤن ناظمین تھے. یعنی 18 میں سے ہمارے پاس 9 ٹاؤن ناظم جماعت اسلامی کے تھے، اور مشرف صاحب کی حکومت تھی، اور یو سی کے سطح پر ہمارے بہت سارے لوگ تھے. تو پوری ٹیم تھی، اور پھر جماعت اسلامی نے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنے ٹیکنوکریٹس دیے تھے کہ آپ اپنا پورا. تو ہم نے کہاں سے شروع کیا؟ ہم نے شروع یہ کیا کہ چلیں بعد کے بڑے منصوبوں کے لیے الگ، شارٹ ٹرم کے لیے الگ، اور فوری طور پر جو امیڈیٹ کام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ تھا کہ جو کچرا اٹھانے والی گاڑیاں تھیں سینکڑوں کی تعداد میں، ان گاڑیوں کو جو اس وقت اینٹوں کے اوپر کھڑی ہوئی تھیں ان کو ہم نے مرمت کروائی بہت تھوڑے پیسوں میں. جتنے پیسوں کا پیٹرول ڈلتا تھا اس سے تقریباً 10 گنا کم پیٹرول کے اندر اور ڈیزل کے اندر اس وقت ہم نے یہ نظام چلانا شروع کیا. وہ عملہ جو گوشت عملہ بن چکا تھا اس عملے کو ہم سڑکوں پہ لائے. صبح ہماری یو سی ناظمین جو تھے اور جو چیئرمین ہوتے تھے وہ جا کر کھڑے ہو جاتے تھے فجر کے بعد، اور وہ اپنے پورے عملے کی حاضری لیتے تھے. شروع میں یہ ہوا کہ عملے نے آنا شروع کیا اور اس کے بعد بھاگ جاتے تھے. پھر دوپہر کو بھی حاضری ہوتی تھی اور شام کو بھی حاضری ہوتی تھی. بھاگ نہ پائیں گے. جی یہ ذمہ داری ہوتی ہے سر، گھر ہے ہمارا یہ شہر. جو اس کو اپنا گھر سمجھے گا وہ اس کے لیے کام کرے گا، وہ محنت کرے گا، وہ اویلیبل وسائل کے اندر بھی بہت کچھ حاصل کر لے گا. صفائی کا نظام ہم نے 6 مہینے کے اندر ایکسلنٹ سسٹم بنا دیا تھا. کسی ہمیں باہر کی کمپنی کی ضرورت نہیں پڑی، کسی شہر کے اندر یہ پوٹینشیل موجود تھا. تو آپ بات کریں نا، تو کیونکہ میں نے تو وہ ٹائم کراچی میں نے دیکھا، لیکن میں جب وہ دیکھی تو مجھے لگ رہا ہے کہ بڑا زبردست یہ ٹائم، یہ ایرا میں شاید خواب نہیں دیکھ سکتی ہوں. لیکن جو میں ابھی کراچی کے حوالے سے دیکھتی ہوں، مطلب ٹیکنالوجی دیکھیں اس ٹائم کیا ہوگی اور ابھی ٹیکنالوجی کہاں پہ پہنچ گئی ہے. اس کے باوجود میں وہ ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کہیں پہ نہیں دیکھتی. اس وقت جو فنڈ تھے اور اب کے فنڈ سے اس میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے، جو کہ مجھے سڑکوں پہ اتنی بڑی تعداد میں نظر بھی نہیں آتی. جو 240 بسیں آنی تھی اس میں سے میں نے ہارڈلی 20 بسیں 20-30 بسیں وہ میں نے سڑکوں میں دیکھی. کوتاہی کہاں پہ ہے جہاں پر اتنی بات کی جاتی ہے کہ تیاریاں کی جا رہی ہیں، یہ ندی نالوں کی صفائی کی جا رہی ہے، ڈرینیج کا سسٹم صحیح بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے باوجود سب کچھ نہیں ہو رہا نا. دیکھیں کوئی بڑا پروجیکٹ تھرو نہیں ہو رہا، چین آف کمانڈ نہ ہونے کی وجہ سے اور آنرشپ نہ ہونے کی وجہ سے. کوئی ایک تو اس شہر کا والی وارث ہو نا، ایک میئر ہو کوئی. اچھا دیکھیں جن لوگوں کو مینڈیٹ ملا، یا تو دیکھیں وزیر اعلیٰ آن کر لینا اس شہر کو، تو بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو سیٹ اپ ہے اس میں وزیر اعلیٰ تو آن نہیں کرتے. شہری سندھ اور دیہی سندھ والی ان کی مینٹلٹی سے آزاد نہیں ہوتے، کراچی کو اپنا حصہ ہی نہیں سمجھتے. ان کا مسئلہ یہ ہے. اب بھائی کراچی میں تو سب رہتے ہیں نا. اب یہ کراچی کسی ایک قوم، ایک زبان، ایک برادری کا نہیں ہے، یہ سب کا ہے، اور سب کو ساتھ مل کر چلنا پڑے گا. اب کوئی کسی کو نہ سمندر میں پھینک سکتا ہے، یہاں سے نہ نکال سکتا ہے. سب کو یہاں رہنا ہے، سب کو یہاں کام کرنا ہے، اور سب کو کام کرنا ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں آپ نا ذہن بدلیں، ہم ان سے یہ کہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ چلیں پھر اپوزیشن پارٹیاں اس کو کچھ کر رہی ہوتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پارٹیاں اپوزیشن میں ہوتی ہیں وہ حکومت میں رہی ہوتی ہیں اتنے عرصے. اب ایم کیو ایم اپوزیشن میں تھی، لیکن ایم کیو ایم اگر 14 سال ہیں تو 7 سال تو وہ ان کے ساتھ حکومت میں رہے ہیں. اب دوبارہ سے حکومت میں جتنے اختیارات پیپلز پارٹی ہم سے چھینتی چلی جا رہی تھی، ان سب اختیارات کے چھننے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حکومت چھوڑی بھی تو اسی لیے تھی کیونکہ وہ کام نہیں کر رہے تھے. 2013 میں بلدیاتی ایکٹ آیا تھا، اس کے 14 مہینے بعد تک وہ کیا کر رہے تھے، اور ان کے گورنر اس کے بعد تک کیا کر رہے تھے کئی سال تک. یہ تو سب کہنے کی باتیں ہیں، اور آپ نے پورا انجوائے کیا. اچھا اب آپ کیوں آ گئے؟ سوال یہ ہے نا کہ چلیں پہلے تو آپ نے بڑی اصولوں کے اوپر چھوڑ دیا، تو وہ اصول کہاں چلے گئے؟ سارے اختیارات مل گئے کیا؟ تو اب آپ پھر آ گئے. تو اس کا تو مطلب ہے کہ آپ کے، اور ابھی بھی دیکھیں جب ہم ڈوب رہے تھے تو ایک مشیر بڑھوا رہے تھے. تو یہ اپوزیشن جب بن جائے گی، تھوڑی سی سیٹ ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے سر، شہر جو کہ ہر ایک کو پالتا ہے. بس اب شہر کے لوگوں کے لیے ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ یا تو وہ اپنے حالات کو بدلیں. 24 تاریخ کو بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے، یا تو وہ انہی پارٹیوں کے چکر میں پڑے رہیں یا گھر پہ بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہیں. لیکن ایک راستہ ضرور موجود ہے، اور میں آپ کے توسط سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ بھائی دیکھیں ہم فیلڈ میں موجود ہیں، بغیر اختیار کے کام کر رہے ہیں. کورونا میں ہم کام کر رہے ہیں، بارش میں ہم لوگوں کے لیے ریسکیو کر رہے ہیں، آئی ٹی کا پروگرام بچوں کے لیے ہم نے بنو قابل کا شروع کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ، اور ہم نے کر کے دکھایا ہے. تو میں آپ سے کراچی کے شہریوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ جماعت اسلامی کو اس شہر میں لائیں گے تو مسئلہ حل ہوگا، ورنہ حل نہیں ہوگا. یہ اسی طرح لڑتے رہیں گے. اور ہم پیپلز پارٹی سے بھی کام کروائیں گے، نون لیگ سے بھی کروائیں گے، سب سے کروائیں گے. یہ ہم کروا سکتے ہیں انشاءاللہ. چلیں لیٹس سی. بہت شکریہ حافظ نعیم الرحمان صاحب تشریف ہمارے شو میں. اور ظاہر ہے کہ وعدے ہیں، اب دیکھتے ہی ہیں کہ عوام کیا فیصلہ دیتے ہیں اور اس کے بعد کیا سچویشن بنتی دکھائی دیتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے.